فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. سوال آیا ہے کہ حضرت سردی کا موسم چل رہا ہے، اس موسم میں اگر کسی نے چادر اوڑھی تو کیا اس کی نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی، اور کون سی صورت وہ ہے کہ جس میں نماز درست ہو جائے؟ دیکھیے حضرات، یہ مسئلہ بہت تیزی سے پوچھا جا رہا ہے اور لوگ عمل میں بھی لا رہے ہیں. جس طرح ہم عام طور پر چادر اوڑھتے ہیں، اس طرح چادر اوڑھ کر نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہے. اس لیے کہ ایک سرا ہماری دائیں سائڈ میں آگے اور ایک سرا پیچھے کو لٹکا رہتا ہے، یہ دونوں سائڈوں میں. اس طرح سے ہاتھ بھی چھپ جاتے ہیں. اس طرح علماء کرام فرماتے کہ اس طرح نماز پڑھنا مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہے. جائز ہونے کی علامت طریقہ یہ ہے کہ چادر کو اوڑھا جائے تو سر پہ سے اوڑھا جائے، اور گردامنی مارنے کے بعد بائیں طرف کو جو کنارے آئے ہیں لٹک رہے ہیں انہیں اٹھا کر بائیں کندھے پر رکھ لیا جائے، اور اس طریقے سے ہمارے ہاتھ بھی کھل جائیں گے اور جو نیت باندھی جائے گی وہ بھی کپڑے کے باہر ہوگی. اس طریقے سے چادر اوڑھ کر نماز پڑھنا بالکل جائز و درست ہے. کسی طرح کا کوئی اعتراض، کس طرح کا کوئی بھی اختلاف اس صورت میں نہیں ہے. یہ بالکل صحیح طریقہ ہے. اور اولاً تو ہو سکے تو اتنی دیر کے لیے چادر اتار دیں اور سکون کے ساتھ نماز ادا کریں. اگر ٹھنڈ زیادہ لگ رہی، سردی زیادہ ہے، کچھ مساجد ایسی ہوتی کھلی ہوئی ہوتی ہیں، ان میں ہوا آتی ہے تو ٹھنڈ لگتی ہے، تو اس طریقے سے چادر اوڑھیں کہ چادر اوڑھنے کے بعد سر پہ سے اوڑھیں. یہ سنت ہے سر پہ سے اوڑھنا. اور بائیں سائڈ کے ہاتھ سے جو دونوں کنارے ہیں انہیں اٹھا کر اپنے کاندھے پر رکھ لیں. اس طرح سے نماز بالکل درست ہو جائے گی. اگر یوں ہی چھوڑ دیا اور ہاتھ بھی اندر رہے، لپٹ کر نماز پڑھی، تو صدر الشریعہ بھی فرماتے ہیں دیگر ہر کتب میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ اس طرح کپڑے میں لپٹ کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہے. لہٰذا مسلمانوں کو سردی کے موسم میں اس سے بچنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آئے تھے ثواب کمانے اور گناہ ذمہ پڑ گئے. ہم تو نماز پڑھنے آئے تھے، نماز بھی ادا نہ ہوئی. لہٰذا اس بات کا خاص خیال رکھیں اور چادر اوڑھنے کے یہ سنت طریقہ اپنے ذہن نشی کر لیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو نماز سے پنجگانہ کا شوق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، واللہ تعالیٰ عالم بالصواب.